پہلا اسکیچ ایک کسان کی محنت پر مبنی تھا۔ اس میں یہ منظر دکھایا گیا تھا کہ ایک کسان کمزور سے بیلوں کی ایک جوڑی کے ساتھ ہل چلا رہا ہے۔ اس نے کھیت کا خاصا حصہ کاشت کر لیا ہے۔ اوپر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور اس کی کرنیں کسان کی ننگی پیٹھ پر نیزے کی طرح برس رہی ہیں اور پسینے سے شرابور کسان کا چابک بیلوں پر کوڑوں کی طرح برس رہا ہے۔ کسان کے چہرے کی جھریاں، بیل کی پسلیاں اور ہل چلے کھیت کے ابھرے ابھرے بل تینوں ایک انکہے رشتے میں منسلک ہیں۔ یہ اسکیچ دیکھ کر پاشا کے چہرے پر بیزاری کے آثار نمودار ہوئے۔ دوسرا اسکیچ لائیو اسٹاک یا حیوانات کے بارے میں تھا۔ دریا کے کنارے ایک وسیع اور سرسبز چراگاہ میں گائیں، بھینسیں، بیل، بھیڑ، بکریاں چر رہی ہیں۔ ان مویشیوں کے جسم فربا اور ٹانگیں توانا ہیں۔ کچھ جانور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے استراحت کے ساتھ جگالی کر رہے ہیں۔ پاشا کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات شدید ہو گئے۔ تیسرا اسکیچ ایک دیہاتی کھلواڑے کا منظر۔ فصل پک کر تیار ہو گئی ہے۔ اسے کسان اپنے اہل خاندان سمیت کاٹ کر کھلواڑے میں لے آیا ہے۔ بھوسا اور دانے الگ الگ کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف بھوسے کا اونچا ڈھیر ہے اور دوسری طرف گندم کے دانوں کا چمکتا ہوا ڈھیر۔ زمیندار گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے، کسان کو اس کی مزدوری ادا کرتا ہے اور باقی ساری گندم اور بھوسا اٹھوا کر لے جاتا ہے۔ اس مرحلے پر پاشا کے ضبط کے بند ٹوٹ گئے اور اس نے چلا کر کہا، بند کرو یہ بکواس۔ فطرت نے باقی اسکیچ روک لیے۔ پاشا نے غصے سے کہا، تم کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم کمیونزم پھیلا رہے ہو، طبقاتی کشمکش دکھا رہے ہو، کسان اور زمیندار کی کشمکش۔ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ موجودہ حکومت اپنی کمیونسٹ ہے، اس کا رجحان رائٹ کی طرف ہے۔ اس کے باوجود تم نے پہلے اسکیچ میں کاشتکار کی پسلیاں، بیل کی جھریاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ فطرت نے اپنے تخیل کا دفاع کرتے ہوئے کہا، یہ اسکیچ انسانی محنت کی عکاسی کرتا ہے اور میرے خیال میں انسان کی ذات اور محنت کے بغیر ترقی کا تصور ناممکن ہے۔ پاشا، تم بھول گئے ہو فطرت کہ یہ 10 سال ترقی کے سنہری دور کا جشن ہے۔ تم نے ترقی دکھانی ہے، خوشحالی دکھانی ہے۔ فطرت، اسکیچ نمبر 2 میں دیکھیے، سارے مویشی خوشحال ہیں، گائیں، بھینسیں، بھیڑیں، بکریاں۔ پاشا مزید غصے سے، گورنمنٹ مویشیوں کی خوشحالی میں نہیں، انسانوں کی خوشحالی میں دلچسپی رکھتی ہے، اسے پروجیکٹ کرنا چاہتی ہے۔ فطرت،
مجھے تو انسانوں کی خوشحالی کہیں نظر نہیں آئی سوائے چند لوگوں کے۔ پاشا: یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ کون خوشحال ہے اور کون خوشحال نہیں ہے۔ پبلسٹی کے طور پر آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تم اپنے اشتراکی یا مارکسی نظریات کو اپنے اندر بند رکھو۔ فطرت: میں مارکسی خیالات پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں اس الزام کی سخت ترین الفاظ میں تردید کرتا ہوں۔ میں انسانی محنت اور سماجی عدل کو پروجیکٹ کرنا اسلام کے عین مطابق سمجھتا ہوں۔ پاشا: سوال یہ نہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، سوال یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مطابق کرو۔ فطرت: میں مشین نہیں ہوں پاشا صاحب، میں انسان ہوں، آرٹسٹ ہوں۔ میرے بھی کچھ جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ آرٹسٹ اپنے مشاہدے اور اپنے احساسات کے زور پر ہی تخلیق کرتا ہے۔ پاشا: آرٹ پر لیکچر سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے ایسے آرٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے جو میرے حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے اپنے محسوسات کو بیچ میں لے آئے۔ مسٹر فطرت، میں نے تمہیں گٹر سے اٹھا کر گلبرگ میں جگہ دی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تم ذہین ہو، تخلیقی ذہن کے مالک ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اسٹوپڈ نکلو گے۔ فطرت: مسٹر پاشا، اپنی زبان سنبھالیے۔ ملازمت رہے یا نہ رہے، میں یہ گالیاں سننے کے لیے یا نہیں آیا۔ پاشا سختی سے: تم میں دو لفظ سہنے کی سکت نہیں؟ تم جانتے ہو کہ تم نے میرے کروڑوں روپے کے پروجیکٹ پر پانی پھیر دیا ہے، فرم کی شہرت کو تباہ کر دیا ہے۔ میں 8 تاریخ کو اسلام آباد والوں کو کیا دکھاؤں گا؟ اتنے بڑے نقصان پر تم اتنے چھوٹے الفاظ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں؟ فطرت: میری عزت نفس کے لیے گالی کے 2 لفظ آپ کے کروڑوں روپوں سے بھاری ہیں۔ مسٹر پاشا: کیپ یور جاب۔ یہ کہہ کر فطرت کانفرنس روم سے نکل آیا۔ باقی شرکاء حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کی گرفت میں اپنی اپنی کرسیوں پر چپ چاپ بیٹھے رہے اور برآمدے تک بادشاہ کے یہ الفاظ فطرت کا تعاقب کرتے رہے: ایڈیٹ، اسٹوپڈ۔ فطرت کا 3 Ds میں یہ آخری دن تھا۔ فطرت نے سوچا کہ گلبرگ والی نوکری پروفیسر سعید صاحب کی مہربانی سے اسے ملی تھی۔ قبل اس کے کہ پاشا پروفیسر صاحب سے گلہ کریں، کیوں نہ وہ خود اپنی صفائی سعید صاحب کے سامنے پیش کر دے۔ وہ آخر کو استاد ہیں، دوستی کا رشتہ بھی جتاتے ہیں اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں۔ ان کے سامنے تو اس بدتمیزی کی وضاحت ضروری ہے۔ فطرت ایک شام پروفیسر سعید کے ہاں پہنچ گیا اور سارا واقعہ الف سے یہ تک کہہ سنایا۔ پروفیسر سعید نے کہا، میرے لیے تم دونوں میں سے کسی ایک کو قصوروار ٹھہرانا مشکل ہے۔ دیہاتی لڑکیاں تو گائے بھینسوں کی طرح اپنے والدین کی دہلیز پر بندھی پلتی رہتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے
جب انہیں زنجیر سمیت کسی اجنبی کے ہاتھ پکڑا دیا جاتا ہے، وہ جب تک والدین کے گھر میں رہتی ہیں اپنے ہونے والے گھر کے خواب دیکھتی رہتی ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو نیا گھر خوابوں پر پورا نہیں اترتا تو پیچھے مڑ مڑ کر اپنے بابل کے گھر کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ زبیدہ ابھی خواب اور حقیقت کے اسی دوراہے پر کھڑی تھی۔ وہ باپ کا گھر چھوڑ چکی تھی لیکن ابھی اپنے گھر میں آباد نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی بیاہی نہیں گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ دھندلقے میں محصور تھی اور فطرت اپنی جگہ۔ فطرت کو خود معلوم نہ تھا کہ اس کی دلہن نے کہاں تک تعلیم پائی ہے۔ اس نے ایک دفعہ سنا تھا کہ وہ 9ویں جماعت میں پڑھتی ہے، پھر چند سال پہلے کسی رشتہ دار کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ وہ میٹرک میں فیل ہو گئی ہے، اور اس کی ماں نے یہ کہہ کر اسے گھر بٹھا دیا کہ ہم نے کون سا اسے نوکر کروانا ہے کہ 10ویں کی سند کے لیے 1 سال پھر اسکول جائے، اچھا ہے گھر پر رہے۔ معذور باپ کی خدمت کرے گی، ماں کا ہاتھ بٹائے گی، سینہ پرونا سیکھے گی، اور کیا چاہیے اسے۔ جتنا عرصہ زبیدہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی رہی، اس کی ہمجولیاں سہاگ کی مہندی سجا کر اپنے اپنے پی کے نگر روانہ ہوتی رہیں۔ کچھ تو پڑوس کے گاؤں میں ہی جذب ہو گئیں اور کچھ شہروں میں نوکری کرنے والے خاوندوں کے پاس چلی گئیں۔ وہ جب بھی میکے آتیں اپنے شوہروں کے روب داپ اور شہر کی عیش و عشرت کے قصے سناتیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب زبیدہ نے اڑتی اڑتی یہ خبر سنی تھی کہ اس کی شادی فطرت سے ہونے والی ہے اور وہ لاہور میں بہت بڑا افسر ہے، تو اس کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ عیش و عشرت کے کئی روپ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ زبیدہ کا نکاح ایسے حالات میں ہوا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی، لیکن جب فطرت اپنی والدہ کو دفنا کر واپس چلا گیا تو زبیدہ نے کئی دفعہ اپنی ماں سے کہا کہ وہ دلہن بنے اور ڈولی میں بیٹھنے کا ارمان ضرور پورا کرے گی، اور اس کی ماں کی خوشیاں پوری کرنے کا ہر دفعہ وعدہ کر لیتی۔ فطرت لاہور سے واپس آیا تو اس کی خالہ اور ساس نے اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ شادی کی رسومات ادا کرنا ضروری ہیں، ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ چنانچہ شادی کی تاریخ طے کی گئی، دلہن کے لیے نئے کپڑے سلوائے گئے۔ ریشمہ اور اس کی بہن کی ملی بھگت سے جو چھوٹا موٹا زیور بنوایا گیا تھا اسے دھلوایا گیا، ڈھول اور باجا منگوایا گیا، زبیدہ کو دلہن بنایا گیا اور ڈولی میں ڈال کر اسے گاؤں کے چاروں طرف پھیرے لگوانے کے بعد بڑی دھوم دھام سے فطرت کی ڈیوڑی میں اتار دیا گیا۔ سہاگ رات کو زبیدہ اور فطرت کے پلنگ ایک کمرے میں سجا دیے گئے اور زبیدہ کی ماں دوسرے کمرے میں لیٹ گئی۔ جب آدھی رات مہمان چلے گئے اور فطرت کمرہ عروسی میں داخل ہوا تو زبیدہ سرخ جوڑے میں لپٹی ہوئی پہلو کے بل پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ انتظار کر کے سو گئی ہے، لیکن فطرت کے قدموں کی چاپ سے سرخ عروسی جوڑے نے ہلکی سی جھرجھری لی، جس نے فطرت کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ دراصل سوئی نہیں بلکہ انتظار کر رہی ہے۔ فطرت آ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ زبیدہ بے حس
اپنے پلنگ پر پڑی رہی۔ فطرت خیالات کی کئی وادیوں میں گھومتا رہا۔ اسے لمحے کو اپنی کلاس فیلو زبیدہ زوبی یاد آئی، جو جارحانہ طور پر اظہار محبت کرتی تھی، اور ایک یہ زبیدہ تھی جو زندہ لاش کی طرح پلنگ پر پڑی تھی۔ پھر اسے مس نزہت سے ملاقات، اس کا ویران حسن اور اس کے ساتھ اپنا مہم تعلق یاد آیا۔ پھر ٹی ہاؤس میں فیصل اور فاروق کا وہ طعنہ یاد آیا کہ یار چپکے چپکے ہنی مون پر نہ چلے جانا، مٹھائی کھلا کر جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد فطرت کے اندر آرٹسٹ اور فلاسفر جاگا اور سوچنے لگا کہ کیا سب مردوں کی طرح اس کا بھی یہی انجام ہونا تھا؟ نکاح، شادی، اختلاط، بچے